24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن تیسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 16 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے. نظم کا عنوان ہے صبح کی آمد. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آہنگ اور لے کے حوالے سے اشعار اور نظمیں سن کر سمجھ سکیں. کسی کہانی یا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے، تلفظ اور آہنگ سے بیان کر سکیں. کہانی یا عبارت پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں. اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کسی موضوع پر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں. اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی پہچان کر سکیں. لطیفے اور پہیلیاں سننے سنانے اور پوچھنے سے لطف اندوز ہو سکیں. اپنے گھر، اسکول اور محلے میں پیش آنے والے ناپسندیدہ واقعے یعنی حرکت، اشارہ، ترغیب یا لالچ وغیرہ کے بارے میں والدین اور اساتذہ کو بلا جھجک بتا سکیں. بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. آپ عام طور پر صبح کس وقت اٹھتے ہیں؟ کیا آپ کبھی صبح سویرے گھر سے باہر بھی جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی صحن یا ٹیرس سے صبح سویرے باہر کا منظر دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی صبح کے وقت مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کا نظارہ کیا ہے؟ اور آخری سوال ہے کہ صبح کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں. محترم ٹیچر، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کبھی کبھار آپ سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہ صرف سوال جواب نہیں ہے. بنیادی طور پر ان سوالات کی مدد سے آپ نے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اور اس سبق میں چونکہ عنوان ہے صبح کی آمد اور آپ نے تمہید کے ذریعے بچوں کو اس عنوان تک لانا ہے، صبح کی بات کرنی ہے، تو پہلے 4 سوال پوچھنے کے بعد 5واں سوال ہے کہ صبح کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے. یہاں آپ ایک بچوں کے لیے وضاحت بھی کر دیجیے گا کہ صبح کا مطلب ہرگز بھی سورج طلوع ہونے کے بعد کا وقت نہیں ہے. صبح کی آمد کا مطلب ہے کہ جیسے فجر کی نماز کی اذان کے بعد کچھ وقت تو آپ کو اندھیرا اندھیرا سا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پو پھٹنے کا وقت، یعنی ہلکا سا اجالا آپ کو نظر آئے گا سورج طلوع ہونے سے کافی پہلے، وہ ہے صبح کا منظر. اس منظر تک آپ کو بچوں کو لانا ہے گفتگو کے ذریعے، اور پھر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ اچھا بھی بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جو صبح کے بارے میں ہے، بلکہ صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس کا عنوان ہے صبح کی آمد. اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے
نظم کی قرت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرت کرتا ہوں۔ صبح کی آمد، خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ طلبہ سے نظم کی قرت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ مشرق، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے اس لفظ کو صحیح بھی بولتے ہوں، لیکن یہ بھی غالب امکان ہے کہ کئی ایک بچے اس کو مشرق بھی پڑھ اور بول جاتے ہیں، اور ایسا آپ سنتے ہوں گے اپنی روزمرہ زندگی میں کہ مشرق ہی عام طور پر بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کا درست تلفظ بتانا ہے بچوں کو، ان سے مشق بھی کروانی ہے۔ مشرق، مرغ رے پر جزم ہے، اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ عجب، جیم پر تھوڑا سا زور دیا جائے گا، عجب، کیونکہ عجب نہیں بولنا، اس کو بہت ہی زیادہ درست ہونے کے لیے آپ کو عجب کہنا پڑے گا۔ وقت بہت زیادہ استعمال میں ہونے والا لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ غلط تلفظ کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کو وقت کہتے ہیں۔ وقت بتانا ہے اور مشق بھی کروانی ہے۔ ہوشیار، یہ لفظ بنیادی طور پر ہوشیار ہے، اس کی مختصر شکل خاص طور پر شاعری میں استعمال ہو جاتا ہے۔ ہوشیار، اس کو ضرورت شعری کہتے ہیں۔ تو ہوشیار، طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اجالا، روشنی۔ اب دیکھیے محترم ٹیچر، میں بہت دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی لفظ اور اس کے معنی دونوں ایک دوسرے کے مترادفات نہیں ہو سکتے۔ اب جہاں تک معنی کا تعلق ہے تو اجالا لفظ کے معنی روشنی غلط نہیں ہیں، لیکن اگر الگ الگ ان کے معنی پر غور کیا جائے تو روشنی اور چیز ہے، اجالا اور چیز ہے۔ اجالا اصل میں وہ وقت ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب پو پھٹتی ہے، صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے، تو ایک خاص وقت تک تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن پھر جب پو پھٹتی ہے تو حالانکہ سورج ابھی طلوع ہونے کے قریب بھی نہیں ہوتا، کچھ وقت ایسا پھر گزرتا ہے جس میں روشنی تو نہیں ہوتی سورج کی، کیونکہ سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا ہوتا، مگر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں بہتر طور پر۔ وہ وقت ہے جس کو اجالا کہا جاتا ہے۔ زمانہ، اب اس نظم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے زمانہ،
اس کا مطلب ہے ہر جگہ۔ ویسے زمانہ کے کئی معنی ہیں۔ زمانہ کسی دور کو بھی کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس نظم میں جیسے یہ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی ہیں ہر جگہ۔ بہار تر و تازگی، رونق۔ ویسے تو بہار موسم کا نام ہے، لیکن وہ موسم بہار ہے۔ یہاں اس کے دوسرے معنی ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں پربہار، بہار تر و تازگی اور رونق کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اذاں، مرغ کا بولنا، بانگ جس کو بانگ بھی کہتے ہیں، اور یہ بانگ پنجابی کا بھی لفظ ہے اور اردو کا بھی ہے، دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، مگر اس کو اذان بھی کہتے ہیں۔ مرغ نے اذان دی، مرغ نے بانگ دی، حالانکہ وہ اذان تو نہیں۔ چہچہا اسم ہے، یہ اس آواز کو کہتے ہیں جو پرندے خوشی میں آ کر پیدا کرتے ہیں۔ یعنی چہچہا کا مطلب ہے کہ پرندوں کا خوشی میں آ کر بولنا۔ سہانا، خوبصورت۔ کروٹیں لینا، کروٹیں کروٹ کی جمع، پہلو بدلنا۔ معنی اس کے ہے پہلو بدلنا۔ بچوں کو جب آپ کروٹیں لینا کا مطلب بتائیں گے تو پھر انہیں باقاعدہ یہ بتا کر سمجھائیں گے کہ جب ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو پھر اٹھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو وہ پھر سائیڈ بدلتے ہیں، کبھی رائٹ سائیڈ پہ ہو گئے، کبھی لیفٹ سائیڈ پہ ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں کروٹیں لینا، پہلو بدلنا۔ ٹٹولو، ٹٹولنا سے بنیادی طور پر لفظ ہے ٹٹولنا، اس سے پھر بے دیکھے ڈھونڈنا، ٹٹولو بنایا گیا۔ اب اس کے معنی، اب یہ معنی جو محترم ٹیچر میں یہاں کیو آر میں پیش کرتا ہوں آپ کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ میں معنی لغت سے لیتا ہوں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ درست طور پر وہی الفاظ معنی کے طور پر استعمال کیے جائیں جو لغت میں لکھے ہیں۔ ورنہ دیکھیں نا، اگر یہ 3 لفظ اگر یہاں نہ لکھوں میں تو ٹٹولنا یا ٹٹولو کے معنی بتانے کے لیے آپ کو کیسی کیسی باتیں کرنا پڑیں گی اس کے معنی سمجھانے کے لیے۔ اب آپ کے لیے ذرا آسان ہو گیا کہ بھئی آپ ان کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ فرض کریں کسی بچے کی کوئی چیز بستر پہ ہی اس کے سر کے آس پاس کہیں پڑی ہے، تو وہ آنکھیں بھی نہیں کھولنا چاہتا، تو وہ پھر ہاتھ جگہ جگہ مار کر اس کو فیل کرنا چاہتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے کہ وہ چیز کہاں پڑی ہے۔ وہ دیکھ بھی نہیں رہا تو اور ڈھونڈ بھی رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹٹولنا۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں۔ اب یہ چونکہ نظم جو ہے یہ صبح کی اپنی زبان میں ہے، صبح بول رہی ہے کہ میں آ رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، آپ یہ کر لیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ماحول کیسا ہے۔ اب اس مصرعے میں کہ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں کا مطلب ہے کہ صبح کی رونق مشرق سے آ رہی ہے، یعنی سورج کی آمد کے ساتھ۔ اب آپ بچوں کو بتائیں، انہیں کچھ بچوں کو معلوم بھی ہوگا، پوچھا جا سکتا ہے کہ بچوں سورج کس طرف سے نکلتا ہے، کس سمت سے نکلتا ہے؟ اس بہانے ان سے چاروں سمتوں کے نام بھی معلوم کر لیں۔ تو سورج چونکہ مشرق سے نکلتا ہے، اسی لیے بہار
اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں. صبح کہتی ہے کہ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو اس لیے میں بھی اس کے ساتھ آتی ہوں اور اپنی بہار مشرق سے دکھلاتی ہوں کہ میں آ رہی ہوں. بہار اس لیے کہ اب لوگ تر و تازہ ہو جائیں گے، رونق ہو جائے گی دنیا میں صبح کے آنے کے ساتھ. پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں کا مطلب ہے کہ صبح سورج کے ذریعے اپنی آمد کا اعلان کر رہی ہوں. پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں کہ میں اعلان کر رہی ہوں کہ میں آ رہی ہوں سورج کے ذریعے. اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے. اس مصرے میں محترم ٹیچر کئی ایک معنی پنہاں ہیں جو آپ بچوں کو بتائیں گے. اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے. سارے مرغ تو نہیں مگر بہت سے مرغ ایسے ہیں جو بہت سے مرغ بانگ دیتے ہیں. ہم اس کو اذان بھی کہتے ہیں. اور اس کے لیے اس کی جو مرغ کی آواز ہوتی ہے بانگ دیتے ہوئے اسے ککڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ مرغ کی آواز ایسی ہے جسے ککڑوں کو کا نام دیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ سے سوال بھی کر لے کہ یہ مرغ ہی بانگ کیوں دیتے ہیں، مرغ ہی اذان کیوں دیتے ہیں اور پرندے کیوں نہیں دیتے، اور کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہے؟ اب یہ تاریخ ڈھونڈنا تو مشکل کام ہے، لیکن ہمیشہ سے یہی سنا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک پاؤں پھٹنے کے ساتھ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں پھر مرغ بولتے ہیں پوری بلند آواز کے ساتھ، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ مرغ بانگ دیتے ہیں. اور لوگ اس سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے، اب اٹھنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے. دوسرا جو اس میں معنی پنہاں ہے، اور یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ ہم جسے پاؤں پھٹنے کا وقت کہتے ہیں، صبح سویرے کہتے ہیں، اس وقت کا مرغ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایک جانور کیسے معلوم کر لیتا ہے، کیسے محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ٹائم آ گیا ہے جب مجھے بانگ دینی ہے؟ اس میں ایک یہ پیغام بھی ہے کہ جانور اور پرندے بھی صبح کا انتظار کرتے ہیں تاکہ زندگی کی رونقیں شروع ہوں. اور فرق صرف یہ ہے، انتظار تو سب پرندے کرتے ہیں، جانور کرتے ہیں، مگر صبح کی آمد کا اعلان صرف مرغ کرتا ہے. اب اس سے اگلا نقطہ جو اس نظم میں پنہاں ہے، بلکہ اس مصرے میں پنہاں ہے کہ اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، اس سے آپ بچوں کو بتائیں کہ بچوں، قدرت کا نظام ہے، قدرت کا کیا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے جو کسی نظام کے تحت چل رہی ہے، کسی سسٹم کے تحت چل رہی ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ طاقت جو اس دنیا کا نظام چلا رہی ہے، ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں، اور وہی سب سے بڑی طاقت ہے. اور پھر یہ ایک نقطہ ہے کہ مرغ کی بانگ صبح کی آمد کا بآواز بلند اعلان ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور پھر مصرع ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے. اس میں خاص طور پر پرندوں کی چہچہاہٹ شامل ہے. آپ بچوں کو بتائیں کہ اگر وہ صبح سویرے اٹھیں تو وہ پرندوں کی آوازیں سنیں گے، اور سب سے قریب جو گھر کے پرندے ہوتے ہیں وہ چڑیاں ہیں. اس سے پہلے کسی باب پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ چڑیا وہ جانور ہے، چڑیا وہ پرندہ ہے جو انسانی آبادیوں سے دور رہنا پسند نہیں کرتا. اسی لیے آپ بچوں کو بتائیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں خاص طور پر صبح سویرے تو ان کو سب سے زیادہ جو آوازیں سننے کو ملتی ہیں وہ چڑیوں کی آواز ہے، اور وہ اس وقت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دن آ رہا ہے، صبح کی آمد ہو رہی ہے، تو وہ سب پرندے اس وقت چہچہا رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ مصرع ہے کہ خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو. صبح سویرے اٹھ کے جس خدا نے یہ کائنات پیدا کی ہے، آپ بچوں کو بتائیں کہ اس کو یاد کرنا چاہیے صبح سویرے.
خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، یہ دعوت نماز ہے کہ اس خدا کو یاد کرو اور منہ سے بولو، نماز پڑھو۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلے ہے صفحہ نمبر 100 پر لطائف۔ حاصل تعلم ہے کہ طلبہ لطیفے سن کر لطف اٹھا سکیں۔ اب لطیفوں میں آپ بچوں کو بتائیں خاص طور پر کہ بھئی ہر لطیفے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کو سن کر، لیکن صرف سن کر نہیں، سمجھ کر ہنسی آتی ہے، اسی لیے اس کو مطلب لطیفہ کہتے ہیں۔ وہ بڑی لطیف سی بات ہوتی ہے، بہت باریک سا کوئی نکتہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کام ضرور کریں کہ بچے لطیفہ پڑھیں، یا کوئی ایک بچے سے کہیں کہ یہ لطیفہ پڑھو بآواز بلند، اور جب وہ پڑھ چکے تو پھر اس سے یا کسی اور بچے سے آپ پوچھیں کہ اچھا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، کون سی بات ہے جس کو سن کر سمجھ کر آپ ہنسیں۔ تو یہ پھر تینوں لطائف جو دیے گئے ہیں ان کو پڑھوائیں بچوں سے، خود بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر بچے صحیح نقطے تک نہ پہنچ سکیں تو پھر آپ خود بتائیں جس میں یہ بات تھی جو اب دیکھیں نا، جیسے یہ آخری لطیفہ ہے کہ جج ملزم سے تمہیں صبح 5 بجے پھانسی دی جائے گی۔ ملزم ہنسنے لگا، جج تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ملزم میں اٹھتا ہی 9 بجے ہوں۔ مطلب ایسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن لطیفہ ہے، یہ ملزم کی سادگی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے 5 بجے پھانسی دینی ہے تو میں تو سو کے 9 بجے اٹھتا ہوں۔ مطلب کتنا سادہ دل آدمی ہے وہ۔ اس کے بعد ہے تصاویر میں موجود مناظر پر جملے لکھنا۔ یہ تخلیقی لکھائی صفحہ 101 پر ہے۔ حاصل تعلم ہے اس کا کہ طلبہ کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر جملے لکھ سکیں۔ جملے لکھوانے سے پہلے مناظر پر طلبہ سے گفتگو کریں، اور یقیناً بچے اس قسم کی سرگرمی میں بہت شوق سے حصہ لیتے ہیں، چونکہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو تصاویر خاصی معنی خیز ہیں۔ تو گفتگو کرنے کے بعد آپ ان سے جملے لکھوائیں گے، اس لیے گفتگو کے بعد ان کے لیے جملے لکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔